حامدا و مصلیا و مسلما۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے ہیں اور وہ کافی ہے۔ سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ان کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جو دین داروں کا انتخاب اور اہل صفا کے خانقاہ صفا کے معتکف رہے، اور اہل حقیقت کے مقتداؤں، علماء اور احکام شریعت کے پاسبان تمام اولیاء امت پر اور ان کے ارباب ہدایت پیروکاروں پر۔ ہم تو ثنا کے بعد یہ واضح دوبارہ کرتا چلوں کہ ہم آج سے جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس کو ہم نے قواعد تصوف کا نام دیا ہے، اور اس میں ہم لوگ یہ چیز کو سمجھیں گے کہ تصوف کیا ہے۔ اکابر جو ہیں، جو اہل تصوف تھے، انہوں نے اس علم کو متعارف کرواتے ہوئے کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے، وہ کیا تھے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور جتنے بھی اکابر گزرے ہیں انہوں نے اس تصوف پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اور انہوں نے اس تصوف سے کیا حاصل کیا۔ یہ اصل ہمارا مدعا ہے جو ہم انشاءاللہ ان چند اسباق کے اندر اس چیز کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، اور یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ تصوف کی تعریف اور تفسیر جو ہے اس کے بارے میں حضرات صوفیاء کے کلمات جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تصوف کا مطلب کیا ہے کہ اخلاق کی اصلاح، باطن کی صفائی، صفات کاملہ سے موصوف ہونا، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے موصوف ہونا، راہ حق پر قائم رہنا، حقوق کا ادا کرنا، دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مختص کر دینا، اس کے ما سوا سے رغبت ہونا، مذموم انسانی اوصاف کا فنا ہو جانا، دین کے بارے میں یقین حاصل کرنا، دنیا کا ترک کرنا، بے فائدہ کاموں سے گریز کرنا، تقوی کی پابندی اور مولا کریم اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنا۔ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مخلوقات کی موافقت سے دل کو صاف کرنا، طبعی نفسانی اوصاف سے جدا ہونا، بشری صفات کا فنا کرنا، نفسانی خواہشات سے گریز کرنا، روحانی صفات کا طلبگار ہونا، حقیقی علوم سے متعلق ہونا، دائمی اچھے کاموں کا اختیار کرنا، تمام امت کا خیر خواہ ہونا، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہونا، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا، اور ایسے ہی دیگر صفات اور برکات کا حاصل ہونا۔ یہ تمام جو ہیں یہ چیزیں جب جمع ہو جائیں تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ تصوف ہوتا ہے۔ میں نے پہلے تعارف کروایا تھا تین اکابر ہستیوں کا، حضرت امام حارث المحاسبی، اس کے بعد امام کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد امام زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ضمناً اور بھی بزرگوں کے اقوال سے اور بزرگوں کی تعلیمات سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، مگر یہ تین ہستیوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ضرور، انشاءاللہ گائے بگائے ہم ان کے بیان کردہ اصولوں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی امام زروق کی ایک کتاب ہے، اس میں امام زروق فرماتے ہیں کہ تصوف کی تقریباً 2000 تعریفیں اور تفسیریں کی گئی ہیں، اور ان سب کا حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ حاصل کرنا۔ اب تصوف کے بارے میں یہ مختلف تعبیریں ہیں اور ان کی تفصیل بیان کرنے والے مختلف اقوال ہیں، جن میں ہر شخص کے علم، عمل، حال، ذوق، ان سب کا اعتبار کیا گیا ہے، جس میں جو شخص ہے مولا کریم اللہ عز و جل کی طرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سچی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا حاصل کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا حاصل کیا ہے کہ وہ اللہ کی سچی توجہ حاصل کرتا ہے، اور یہ اس کا تصوف کے اندر پہلا حصہ ہے۔ پس یہ سمجھیے گا کہ ہر شخص کا تصوف اس کی سچی توجہ ہے، یعنی کہ تصوف کا معنی کیا ہے، سچی توجہ حاصل کرنا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اندر اللہ پاک کی ذات بابرکت فرماتا ہے کہ عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی کہ وہ عمل ایسا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ عمل کا مجھے جیسے تاکید کی گئی تھی میں نے بالکل عمل ویسے ہی کیا ہے۔ اور اس عمل کا اصل مقصد کیا ہے، صرف کیا، رضا خداوندی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، مخلوق کی توجہ، مخلوق کی واہواہی، مخلوق کا اپنی جانب کھینچے چلے آنا، اور مخلوق کا
کہنا کہ یہ کام تم نے بڑا اچھا کیا، اس سے تعریف، کسی چیز کی بھی توقع جو ہے مخلوق سے مت رکھنا. خالصتاً کیا ہے، یہ عمل میرا کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ تصوف کا کیا ہے؟ بنیادی کام ہے. ہر شخص جو ہے وہ تصوف میں کیا ہے کہ اس کی سچی توجہ ہے، اور سچی توجہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو. جب راضی ہو جائے گا تو یہی ایمان ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جو مشروط ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو مشروط ہو وہ بغیر شرط کے صحیح نہیں ہوتا. مشروط کام کہتے ہیں اس کو جو شرط کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون کے ساتھ مشروط کر دیا کہ میں نے بیسیکلی انسان کو اور جنات کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. صوفیاء نے لیعبدون کو لیعرفون بھی کہا ہے کہ تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. ان ساری چیزوں کو ذہن نشین کرتے چلے جائیے. اب کیا ہے کہ اب یہاں پر اطاعت اور صاحب ایمان کے لیے مشروط جو چیزیں ہیں، اب کیا ہے، وہ کن چیزوں سے مشروط ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کفر کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے وہ تمہارے لیے اسے پسند فرمائے گا. لہٰذا ان سب کے لیے کیا کرنے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے. اور تصوف یاد رکھیے گا کہ بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری احکام فقہ ہی سے حاصل ہوتے ہیں، اور فقہ جو ہے وہ بغیر تصوف کے نہیں ہے، کیونکہ عمل بغیر سچی توجہ کے نہیں ہو سکتا. اس کے ضمن کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علم فقہ حاصل کیے بغیر راہ تصوف کو اختیار کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف کے راستے پر نہیں چلا وہ فاسق ہوا. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ برے حال والا ہوا. اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا کیا ہے؟ وہ صحیح مومن ہو گیا. اب کیا چیز ہو گئی؟ بنیادی شرط، جس کو اکثر کہتے ہیں نا منازل بیان کرتے ہوئے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 منازل ہیں نا. تو شریعت جو ہے یہ کیا ہے؟ عین اسلام ہے. اور شریعت کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم فقہ کا سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارے تمام اکابر جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے مقلد ضرور رہے ہیں، اور وہ بذات خود فقہ کی تعلیم حاصل کرتے بھی تھے اور فقہ کی تعلیم آگے دیتے بھی تھے، اپنے مریدوں کو تعلیم بھی فرماتے تھے، اور جس سے ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے تھے. اور آج کی طرح لغویات اکثر ہمارے جتنے بھی اکابر جن کو ہم اکابر جو ہے تصور کرتے ہیں ان کے شاگردگان میں ایسے لغویات موجود نہیں ہیں. اب ایک آگے بڑے غور طلب چیز ہے جس کی طرف ہم لوگ چلیں گے تو ہمیں اور زیادہ واضح ہو جائے گا تصوف کو سمجھنا. تصوف کے لیے بنیادی طور پر ایک واقعہ جو ہے وہ تمام اہل صوفیاء کے ہاں معروف ہے. بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے. حدیث جبریل کیا ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر، ایک روایت کے مطابق حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دوزانو بیٹھتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوال کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوچھیے. اب جناب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام سے آگاہ فرمائے، اسلام کیا ہے؟ رسالت میں آپ سے ان کی ذات بابرکت نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد نماز کو اچھی طرح ادا کرو یعنی کہ قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو. جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، ملائکہ پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور روز آخرت پر ایمان رکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اب یہ تیسرا جو سوال تھا یہ بنیادی سوال ہے جس کو اہل تصوف نے تصوف کا بنیادی سوال کا جو ہے قرار دیا ہے. تو کیا ہے کہ تیسری بار جناب جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو سکے تو یوں عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اور اس کے بعد اجازت طلب کی اور چلے گئے، اور بعد میں
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو شخص تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں اسلام کی تعلیم دینے آئے تھے. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ واقعی الصلوۃ والسلام کو اسلام کے بارے میں بتانے آئے تھے، مگر روایت جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اسلام کے بارے میں اصحاب کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. خیر یہ ایک الگ بات ہو جائے گی. اب یہاں سے ہم لوگوں کو 3 سوال ملے اور 3 سوالوں سے ہمیں 3 رستے سمجھ آ گئے، جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. یہاں پر اکابر نے اس کو کیا کیا، 3 بنیادی سوال قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا کیا تھا، اسلام کی حقیقت کیا ہے، دوسرا کیا تھا، ایمان کسے کہتے ہیں، اور تیسرا کیا تھا، احسان کیا چیز ہے. محققین نے کیا کیا، ان تینوں کو 3 ڈائریکشنز کے اندر تقسیم کیا. یعنی کہ پہلا سوال جو ہے وہ فقہ تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں تھا، وہ تھا کلام جس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے احسان، اس کو تصوف کہتے ہیں. اب ان تینوں کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں اور آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے. پھر اسی سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر اور مزید اس کو اکابر کے بیان کردہ اصولوں کے اندر واضح کرتے چلے جائیں گے. اب پہلا سوال کیا ہے، اسلام کی حقیقت کے بارے میں تھا. اب یہ فقہ کی طرف اشارہ ہے. اب کیا ہے اس میں، کیا ہے، اعمال و افعال ہیں، احکام و آداب شریعہ بیان کیے جاتے ہیں. اگر انسان فقیہ ہوگا تو حقیقت اسلام ہے اس سے وہ بے خبر نہیں رہے گا. اس لیے بغیر فقہ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور قواعد و شرائط اور آداب و احکام نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج معلوم نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کو فقہ کا صحیح علم حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کی گواہی دینی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی گواہی دینی ہے، اصل ان کا مقصد کیا ہے ان دونوں گواہیوں کا. پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے آداب کیا ہوں گے، وضو کے آداب کیا ہیں، غسل کے آداب کیا ہیں، روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے، حج کیا ہے، حج کا اصل جو ہے وہ ضرورت کیا ہے، حج سے حاصل کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے اندر جو ہیں وہ آپ کو جب تک اس کا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ صحیح چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. دوسری بات کیا ہے، سوال کیا ہے، ایمان کے متعلق. اب یہ عقائد کی طرف اشارہ ہے. عقائد سے متعلق جو ہے وہ کیا ہے، اصول کلام، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا اور بالیقین اعتقاد رکھنا کہ اس کی ذات و صفات برحق ہیں، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ نورانی مخلوق اور اس کے فرما بردار ہیں، اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر علیہ السلام پر نازل فرمایا. قرآن حکیم سب سے افضل ہے اور کل آسمانی کتابیں تقریباً 400 کے قریب ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اور جمیع رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اس پر ایمان لانا، اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے اس پر ایمان رکھنا، اور ایمان لانا کہ قیامت، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب، جزا و سزا، یہ سب برحق ہیں. اب تیسری بات جو ہے وہ آ جاتی ہے تصوف کے اوپر، جو آج کی ہماری اختتامی بات ہے. اب کیا ہے، وہ احسان کے بارے میں ہے، اور یہ اصول تصوف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صدقے دل سے توجہ جو ہے وہ کیا کرے، متوجہ اللہ ہو. یہ بات تصوف کے بغیر جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس میں کیا ہے، درجات بندگی جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں کہ ارشاد ہے نا کہ یہ مرتبہ شہود و مقام مشاہدہ ہے کیا، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور اسی طریقے سے مقام مراقبہ ایک مقام پر بیان ہوگا. یہ آگے ہماری ضمناً اس کے ساتھ ساتھ گفتگو چلتی جائیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ شہود کیا ہے، مقام مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد مقام مراقبہ کیا ہے، ان سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور مراقبہ کیا ہے کہ بندہ نظر الہی یا علم الہی سے جو اس کی جانب سے ہے یہ آگاہی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے کہ طاعت اور عبادت میں کیا ہے، وہ 3 درجات ہیں. اب یہ درجے جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ اگلے جو ہم لوگ کلاس کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر بیان کریں گے. اور اس کے بعد شہود، مقام مشاہدہ، اور اس کے بعد مقام مراقبہ، یہ جو ضمناً ہماری تصوف کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو پھر واضح کریں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ پھر آگے صوفی کی تعریف پر چلے جائیں گے کہ صوفی کی تعریف کیا ہے، صوفی کون ہے، اکابر نے اس کو کیسے بیان کیا، اور یہ اختراع کہاں سے نکلی، یہ اصحاب صفا سے ہے یا لباس صوف سے ہے، یہ کس طرح ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے کی گفتگو کے اندر ہم انشاءاللہ اس چیز کو شامل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کار خیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.